سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیر کا تنازع طاقت کے استعمال سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے سیکٹروں تتہ پانی اور جند روڈ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھارت سے ایک بار پھر شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر یوتھ سوشل فورم کے چیئرمین نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت سے کہا گیا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع کو پرامن طور پر حل کریں۔ شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے راکٹ حملوں میں ترکی کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور کلاسیکی گائک استاد امانت علی خان کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیر کا تنازع طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اسلام آباد میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کی کشمیری عوام کے خلاف طاقت کے استعمال کی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے کالے قوانین اور پابندیوں کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے طاقت کے استعمال کی کوشش کی اور ایسے مظالم کی کوئی مثال نہیں ملتی جس کا گزشتہ سال 5 اگست کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت ان مظالم کے ذریعے تنازع کے حل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور بھارتی قابض فوج کی جانب سے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ کنٹرول لائن کے سیکٹروں تتہ پانی اور جند روڈ میں قابض بھارتی فورسز کی بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 15 سالہ ارم ریاض، 20 سالہ نصرت کوثر اور 16 سالہ مقیل شدید زخمی ہو گئے تھے۔ قابض بھارتی فورسز کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ ایسے گھناؤنے اقدامات 2002 کے جنگ بندی معاہدے، تمام مروجہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی سفارتکار کو بتایا گیا کہ طاقت کے بلبوتے پر عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کے ساتھ صورتحال کشیدہ کرنے کی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے۔ گزشتہ روز اور اس سے قبل دانستہ طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے، کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے۔ بھارت پر یہ بھی زور دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت خودکار نظام کے ذریعے شفافیت لانے کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں ٹیکس ڈائریکٹری کے اجرا اور ٹیکس دہندگان کی جانچ پڑتال کے لیے قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کے خلاف شکایات اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کی خاطر رقوم کی واپسی کے معاملے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسران اور تاجر برادری کے نمائندوں پر مشتمل 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس محصولات کا بنیادی مقصد پانی، صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے جیسی بہتر بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ لوگوں خصوصاً تاجر برادری کے لیے ٹیکس محصولات کو مشکلات سے پاک بنانے کی خواہاں ہے۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا ہے۔ سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا نے عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران ڈاکٹروں اور طبی عملے کی خدمات کو سراہا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت لیبارٹریوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ احساس ہنگامی نقد رقوم پروگرام کے ذریعے 1,40,00,000 افراد کی مالی امداد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی وبا میں یہ تاریخی سہولت فراہم کر کے کسی قسم کا سیاسی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ رقوم کی تقسیم کسی قسم کی سیاسی جانبداری کے بغیر کی گئی۔
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایوان کو بتایا کہ وزیر اعظم نے طلبہ کو پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختلف سرکاری جامعات میں 9 میں سے 3 سیرت چیئرز قائم کی گئی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مواصلات مراد سعید نے بتایا کہ لاہور عبدالحکیم موٹر وے پر 2 سروسز ایریاز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایوان نے اپنی تعزیتی قرارداد میں مرحوم سابق سینیٹر آفتاب احمد شیخ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ قرارداد میں ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے آفتاب احمد شیخ کی خدمات اور کردار کو سراہا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ ریکودک کے معاملے پر عالمی بینک کے ٹریبیونل کی طرف سے پاکستان کے خلاف $6 ارب جرمانے کے خلاف حکم امتناعی ایک بڑا ریلیف ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے معدنیات کے شعبے کی ترقی کا عمل شفاف انداز میں تیز کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق کے ساتھ بیجنگ میں ایک ملاقات میں چین کے ٹرانسپورٹ کے وزیر لی یاؤپنگ نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور پہلے سے موجود مضبوط کثیر جہتی روابط کو مزید فروغ دینے کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر معین الحق نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں دو طرفہ تعاون دیرینہ تعاون کا مضبوط ستون ہے جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے نئی جہت دی گئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سرحد درہ خنجراب کے مقام پر تجارت کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ سرحد سخت احتیاطی تدابیر کے تحت اس مہینے کی 30 تاریخ تک کھلی رہے گی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سرحد سیاحت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر یوتھ سوشل فورم کے چیئرمین عمر عادل ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت اور پاکستان سے کہا کہ کشمیر کے تنازع کو پرامن طور پر حل کیا جائے۔ آج سری نگر میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک عالمی تنازع ہونے کے ساتھ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے اور عالمی برادری کی یہ اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تاخیر اس مسئلے کو حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو وقت ضائع کیے بغیر کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عراق کے شمالی علاقے میں کرد عسکریت پسندوں کے راکٹ حملوں میں 2 ترک فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نیپال کابینہ نے سینٹرل بینک کو 1 اور 2 روپے کے سکوں پر نیا سیاسی نقشہ کندہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ نیپال نے حال ہی میں اپنا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے جس میں اتراکھنڈ کے پٹور گڑھ کے متنازع علاقے کو نیپال کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ نیپال پہلے ہی اپنے تعلیمی نصاب میں ان تبدیلیوں کو شامل کر چکا ہے۔ یہ آواز تھی کلاسیکی گائک استاد امانت علی خان کی جن کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عظیم موسیقار اور غزل گائک استاد امانت علی خان 1922 میں بھارت کے شہر پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ وہ علی بخش جرنیل کے پوتے تھے جو پٹیالہ گھرانے کے بانی تھے۔ انہیں سن 2000 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 1974 میں آج ہی کے دن ہوا اور انہیں لاہور ہی میں مومن پورہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں استاد امانت علی خان کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لی، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک رہے گا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس رہے گا، کراچی میں 36، لاہور میں 38 ڈگری، جبکہ سری نگر میں 31 ڈگری کے آس پاس رہے گا، لی میں 20 ڈگری، پلوامہ 30، اننت ناگ 28، شوپیاں 26 اور بارہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر رہنے کا امکان ہے۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔